شادی کا پورا جو سکیچ ہے وہ ہمارے مسلمان ہونے کا عکاس ہے یا ہمارے ہندو ہونے کا عکاس ہے؟ چھری ہاتھ میں پکڑی تو ہندوؤں نے، کڑولی بھری تو ہندوؤں نے، کھڑکنے کھیلے تو ہندوؤں نے. یہ ہندوانہ رسمیں جو شادی پر ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کا واسطہ مانے ان کو ختم کریں اور اپنی شادی اور غمی کو اسلام کا آئینہ دار بنائیں، دین اسلام کا مظہر بنائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ غیر مسلموں کا فنکشن نہیں بلکہ مسلمانوں کا فنکشن ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضور کا فرمان ہے، مبارکباد آپ کو، حضور کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس بندے نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ بندہ انہی سے ہے. اپنی عملی زندگی میں من تشبہ بقوم، جو بندہ جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، تشبہ پکڑے گا، فہو منہم، وہ انہی میں سے گنا جائے گا، انہی میں شمار کیا جائے گا. اب ہمارا شادی بیاہ کا جتنا سکیچ ہے، جتنا کالب ہے، جتنا سٹرکچر ہے، جتنا ڈھانچہ ہے، آپ عالم خلوت میں بیٹھ کر اس پر غور کرنا، کیا وہ ہمارے دین کے ساتھ تمسک کا عکاس ہے یا کسی اور مذہب کے ساتھ تمسک کا عکاس ہے؟ ہرگز نہیں. ہماری شادی بیاہ کافی ساری اس میں امینڈمنٹ اور اس میں اصلاحی ترامیم ہونا باقی ہیں. میں آج کے سیشن میں میں دو پیغامات میں نے عرض کیے، اور میرا تھیم جو گفتگو کا ہے وہ یہ ہے، آپ سب موجود ہیں، ہر ایک کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، اللہ آپ گھر کو خوشیاں نصیب رکھے. میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، میری یہ گزارش ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں حضور کی سنت آپ کے سامنے رکھ کر یہ عرض کرتا ہوں، کم از کم نکاح تو مسجد میں لائیں. اس میں برکتیں بھی بڑی ہوں گی، اس کے ثمرات بڑے ہیں، اس کے فیوز و برکات بڑے ہیں، اور اس میں عالم دین کا وقار ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں، عالم کا وقار مذہب کا وقار ہے، عالم کا وقار دین کا وقار ہے. حضور کی حدیث پاک ہے، من اہان عالمن فقد اہان اللہ، جس نے عالم کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. وجہ کیا ہے کہ عالم کی توہین دین کی توہین ہے، اور دین کی توہین حضور کی توہین ہے، اور حضور کی توہین خود اللہ کی توہین ہے. اپنے مسجد کے امام کو 3 گھنٹے بارات کے انتظار میں بٹھانا، یہ اس کی عزت نہیں ہے، یہ اس کے وقار کے خلاف ہے. آپ ترکی میں جائیں، مصر میں جائیں، سعودی عرب میں جائیں، متحدہ عرب امارات میں جائیں، جتنے اسلامی ترقی یافتہ ممالک کے، یقین کریں کوئی نکاح کسی گلی میں کسی شادی حال میں نہیں ہوتا. ولیمے شلیمے شادی حال میں ہوتے ہوں گے، لیکن نکاح پڑھنے کے لیے دولہا کو مسجد میں، اللہ کے گھر میں، جو مسجد کا پر حضور کے مصلی کا وارث ہے، اس کی بارگاہ میں خود چل کے جانا ہوتا ہے. تو پھر اس میں برکت بھی ہے، اس کے ثمرات اچھے ہیں، اس کے اثرات اچھے مترتب ہوتے ہیں. بس آج کی اس سیشن میں میرا یہی پیغام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گزارش کر رہا ہوں کہ دعا کے بعد کھانا ہوگا، دعا کے بعد، دعا سے پہلے ہرگز کھانا شروع نہ کیجیے گا. آپ سے گزارش ہے، جب تمام حضرات کے سامنے کھانا لگ جائے گا پھر دعا ہوگی، اور دعا کے بعد سارے لوگ کھانا کھائیں گے. یہ انتظامیہ کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے، جن لوگوں کے آپ مہمان ہیں اور جو آپ کے میزبان ہیں، یہ ان کی طرف سے پیغام ہے کہ دعا کے بعد کھانے کا آغاز کیا جائے. تو یہی میرا پیغام تھا. رب کائنات میری حاضری کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس شادی کی خوشیوں کو ترقی دے، رب کائنات ان میں مزید اضافہ کرے. ہمارے بیٹے نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، رب کائنات اس کے نکاح میں تقدس معاب نکاحوں کے فیوز و برکات کو شامل کرے، اور معاشرتی زندگی رب کائنات ان کی حسین اور حسین ترین بنائے. جتنے لوگ آئے ہیں سب کا آنا جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. یہ ولیمہ حضور کی سنت ہے. رب کائنات ہمیں اپنی خوشیوں کو، اپنی غمیوں کو حضور کے احکامات کے تابع اور اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی سن لیجئے
کہ حضور نے فرمایا جس کھانے کا آغاز اللہ کا نام لیے بغیر شروع آغاز کیا جائے، جس کھانے کا آغاز اللہ کا نام لیے بغیر کیا جائے، اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ وہ شیطان ہمارے ساتھ ہماری پلیٹ میں مل کے کھاتا ہے، لیکن اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو شیطان ہمارے کھانے سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کھائیں، جب بھی کھائیں بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں، اور کھانا کھانے کے دوران 2-3 بار یا واجدو کہہ لیا جائے تو کھانے کا ہر لقمہ بندے کے پیٹ میں، قلب میں نور پیدا کرتا ہے، سینے میں 2-3 بار یا واجدو کہہ لیا جائے، اور کھانے کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا جائے، اور کھانا کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا جائے، درمیان میں پیا جائے، آخر پر ہرگز نہ پیا جائے۔ یہ کھانے کھانے کی سنتیں ہیں، یہ کھانا کھانے کے آداب ہیں۔ اور ایک اور بات کی طرف بھی میں دھیان دلوانا چاہتا ہوں، شاید اس حرکت پر میں خود بھی کبھی عمل کر لیتا ہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم جب ڈونگے میں چمچہ ڈالتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری پرات میرے لیے ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ وہ پرات میرے ساتھ 4 بندے اور بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی میرے شریک ہیں، وہ حصہ دار ہیں۔ جو بندہ پہلے چمچے کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ جلدی چمچہ چھوڑ دے اور اتنا ڈالے جتنا کھا سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ آپ کو پہلی بار ڈالنے دیا جائے گا اور دوسری بار کوئی ڈالنے نہیں دے گا، نہیں، دوسری بار لے لیں۔ پہلی بار تھوڑے سے تھوڑا سالن پلیٹ میں ڈالنا چاہیے، تھوڑے سے تھوڑا۔ یقین کریں یہ آپ کی بہترین شخصیت کی عکاسی کرتا ہے یہ عمل، آپ دیکھ لینا، آپ اس پر عمل کریں۔ تھوڑے سے تھوڑا سالن ڈالیں، 4-5 لقمے کھا لیں، جب دوسرے پھر لے لیں گے پھر دوبارہ لے لیں۔ یہ ایسا نہیں کہ میں چمچ پر قابض رہوں اور 3-4 بیٹھے انتظار کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ حصہ پہلے اپنا لے لیا جائے، دوبارہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور اتنا کھائیں، اتنا ڈالیں جتنا ہم کھا سکیں۔ اور برتن کو صاف کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا برتن میں جو کھانا، جو سالن بچ جاتا ہے وہ بھی شیطان کھاتا ہے، ہم وہ بھی شیطان کے لیے بچاتے ہیں۔ پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور یقین کریں ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں جو بندہ کھانے کے برتن کو چاٹتا ہے، یعنی کھاتے ہوئے دھو دیتا ہے، پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں کسی نے سالن ڈالا ہی تھا یا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑی مرضوں کا علاج ہے۔ اور پھر کھانا کھا کر انگلیوں کو چاٹ لینا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کھانے کے وہ ذرات، وہ کیمیکلز جن میں زیادہ اثر ہوتا ہے وہ بندے کے ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، برتن میں موجود ہوتے ہیں، آخری لقموں میں وہ کھا لیے جائیں، ان کا کھانا زیادہ کار ثواب ہے۔ اور دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے، اگر ظاہری کوئی غلاظت نہیں لگی اس پر تو اس کو چاڑ کے کھا لینا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ دسترخوان سے گرے ہوئے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی پر غریبی سے دور رکھے گا۔ وہ بندہ کبھی کلاش اور مفلس نہیں ہوگا، وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوگا جو دسترخوان سے ٹکڑے کھائے، چن کے کھائے، گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کے کھائے، روٹی کی عزت کرے۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا، عائشہ روٹی کی عزت کیا کر، اس کی عزت خالق کی عزت ہے، اس کی عزت کی جائے، یہ اناج ہے، یہ ہماری غذا ہے، یہ ہماری خوراک ہے، اسے پھینکا نہ جائے، نیچے نہ گرایا جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے، ٹیبل کے کپڑوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا کھا کر کرسیوں پر ہاتھ مل دینا یہ اچھی حرکت نہیں ہے، جب ٹیشو موجود ہے تو وہ استعمال کرو۔ کھا کر ہاتھوں کو کرسیوں پر ملنا، ٹیبل پر لگے ہوئے کپڑوں پر ملنا یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھے کلچر کی عکاس نہیں ہے۔ یہ ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ تربیت یافتہ بندوں کی ایسی ہرگز حرکت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے قول میں، فعل میں، عمل میں، رفتار میں، گفتار میں اچھی سویلائزیشن کا اظہار کریں، اچھی تہذیب کا اظہار کریں، ہم یہ ظاہر کریں کہ ہماری تربیت ٹھیک ہوئی ہے اور ہم اچھے خاندان سے ہیں، ہمارا اچھا کلچر ہے، ہمارا اسلام اتنا حسین مذہب ہے کہ اس نے ہماری زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ کپڑے بدلنے سے لے کر کھانا کھانے سے لے کر بیت الخلاء جانے اور آنے تک کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اسلام نے ڈسکس نہ کیا ہو۔
اور کوئی ایسا عمل نہیں جو حضور نے کر کے دکھا نہ دیا، اور حضور کی سنت میں ثواب بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ حضور کی سنت میں کوئی کام کریں، کرنا تو ہم نے ہے ہی، تو سنت سمجھ کر کر لیں۔ بسم اللہ شریف دائیں ہاتھ سے شروع کریں، وہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے۔ کسی نے بھی رکھے کہ حضور نے ہاتھ دھوئے سے کھانا کھانے سے پہلے، تو ہاتھ دھو لیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے ڈالیں، دوسرے کے سامنے سے نہ ڈالیں، تھوڑا ڈالیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، کھانا کھا کر الحمدللہ کہہ لیں اور دوبارہ ہاتھ دھو لیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد، امام جعفر صادق کا قول سنیے، پلے باندھیے، کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئے گا اور ہاتھ دھو کر وہ ذرا گیلے ہاتھ اپنے چہرے پر مل لے گا، رب کائنات اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے، جب ہم چارپائی پر ہوں اور لوگ ہمارا چہرہ دیکھنے آئیں اور ہمارے چہرے پر نور ہو، ایک نماز فجر چہرے پر نور لاتی ہے، اور دوسرا کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھو کر گیلے ہاتھ چہرے پر مل لینا، میت جب ہماری جنازے پر پڑی ہوگی، اس عمل کے صدقے ہمارا چہرہ نور سے چمکتا ہوگا۔ یہ امام جعفر صادق کا قول ہے۔ یہ دو قول ان کے میں نے پلے باندھے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ دھو کر چہرے پر ملو کھانا کھانے کے بعد، اور دوسرا آپ نے کہا کہ جو بندہ زندگی بھر کالے جوتے استعمال نہ کرے، امام جعفر صادق نے کہا کہ جو بندہ زندگی بھر کالے جوتے استعمال نہ کرے بلکہ سرخ یا یلو جوتا استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت کتنی دیتا ہے؟ فرمایا اس کا پہلے والا جوتا ابھی صحیح حالت میں ہوگا کہ اللہ اس کو ایک اور دے دے گا۔ مراد کیا ہے کہ اللہ اس کو دولت مند بنا دے، یعنی ایسی حالت کبھی نہیں آئے گی کہ یار میرے تو جوتے ختم ہو گئے اور ابھی گنجائش ہی نہیں کہ میں نیا جوتا لے سکوں۔ ایسی حالت بندے پر کبھی نہیں آئے گی جو ریڈ شوز یا یلو شوز پہنتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا قول ہے۔ الحمدللہ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں کالا جوتا استعمال نہ کروں، زندگی بھر یا ریڈ پہننا ہے یا یلو پہننا ہے، اور کھانا کھانے کے سے پہلے اور بعد میں ضرور پہلے بھی صابن سے ہاتھ دھوئیں، بعد میں بھی دھوئیں، اور بعد میں دھو کر چہرے پر مل لیں۔ اور ایک اور بات جو میں کرنی بھول گیا وہ یہ ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو دھو کر گیلے ہاتھوں سے کھانا شروع کریں، وہ کپڑے سے صاف نہ کریں۔ ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے تو کپڑے سے صاف نہ کریں بلکہ گیلے ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کریں، اور جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو پھر آپ دھو لینے کے بعد کپڑے سے خشک انہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کریں کہ ذرا ان پر گیلا پن رہ جائے اور وہی ہاتھ چہرے پر پھیر دیں۔ اللہ آپ کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ میرے خیال میں تو بندے کو نائٹ کریم کی حاجت بھی نہیں رہے گی خاص، کہ جب بندہ یہ عمل مسلسل کرنا شروع کر دے، اور اللہ تعالیٰ جنازے پر بھی بندے کے چہرے پر نور لائے گا اس عمل کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے۔ تقریباً 50% کھانا لگ چکا ہے اور تھوڑا سا باقی ہے، تھوڑا سا ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ مجمع میں جو بزرگ موجود ہیں، کوئی سید اگر موجود ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور دعا کروائیں۔ یہ میری طلب ہے۔ اگر کوئی سید بیٹھا ہے، سید نہیں بیٹھا تو کوئی ہاشمی آ جائے، کوئی ہاشمی سٹیج پر آئے۔ قبلہ منظور شاہ جی، پھر آپ ہی ہاشمی ہیں، آپ حضور کے ثنا خواں بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں۔ یہ میرا ذوق ہے کہ آپ آ کر دعا کروائیں تاکہ برکت ہو۔ یہ حضور کے خاندان کی عزت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اس کی بھی کوشش کیا کریں، سادات کا احترام کیا کریں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تشریف لائیں اور دعا کروائیں گے، ذرا تفصیلی دعا کروا دیں گے تو باقی کھانا بھی لگ جائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے ان جملوں سے، میری ان باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ویسے یہ کسی ایک بندے کو سنانا مقصود نہیں ہوتا، یہ من حیث المجموع کہنا مقصود ہوتا ہے۔ رب کائنات مجھے بھی اپنی کی ہوئی باتوں پر پہلے خود کو عمل کرنے کی توفیق بخشے اور پھر میرے تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لیاقت علی سالوی صاحب کی ان خوشیوں کو مزید ترقی دے۔ میں پورے پنڈال کی طرف سے سالوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنے حسین مذہبی پروگرام
वलीमा के मौका पर मुनक्किद करने पर रब कायनात हमें अपना शादी का कल्चर इस्लाम के ताबे करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।